بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ اور یہ نشست نمبر 1 ہے اور سبق نمبر 1 ہے، اور عنوان ہے ترجمۃ القرآن اور اس کی تفسیر۔ اور اس سلسلے میں ہم 2 حصے پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور یہ آج تیسرا حصہ ہے۔ اور اس عنوان کے تحت ہم نے قرآن مجید کی تعریف کو بیان کیا تھا، اور قرآن مجید کی تعریف کو بیان کرنے کا مقصد یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ایک اجمالی خاکہ اور اس کا ایک معنی مفہوم ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ہم کلام اللہ کی اور اللہ کے اس قرآن کی حقیقت کو جان سکیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ اور آواز کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ میں پہلے حصے میں کر چکا ہوں، اور پھر دوسرے حصے میں غیر و مخلوقین کی وضاحت کی تھی کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کا کلام ہے اور خالق کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور آج تیسرا حصہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ المنزل، المنزل مانے نازل کیا گیا، اللہ کا مطلب پر، قلب مانے دل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبریل علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ جو نزول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت میں، یہ نزول ہے آسمان دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور اس کا جو دورانیہ بنتا ہے وہ تقریباً 23 سال کا دورانیہ ہے، اور یہ مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں اور مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں یہ مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جاتا رہا ہے، ضرورت کے مطابق کہ جس آیت کی ضرورت تھی وہ نازل کی گئی۔ اور یہ نزول جو ہوا ہے وہ آسمان دنیا کے بیت العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا ہے۔ اصل میں قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 2 قسم کا ہے، ایک تو ہے بیت معمور سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر۔ بیت معمور یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جس طرح خانہ کعبہ ہے زمین کے اوپر، بالکل اس کے اوپر 7 آسمانوں سے اوپر یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، اور پھر اس کے بعد گیپ ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر گیپ ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، اس طرح 7 آسمان ہیں۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے، اور وہاں سے جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا پر ایک گھر ہے جسے بیت العزت کہا جاتا ہے، اس گھر میں بیت معمور سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید کو نازل کیا یک بارگی، ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن نازل کر دیا۔ اور اس نزول کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہے۔ شب قدر میں جو نزول ہوا تھا وہ یہی نزول ہے، وہ یہی نزول ہے کہ پورا قرآن جو ہے، مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا بیت معمور سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر یک بارگی۔ تو یہ ایک نزول ہو گیا قرآن مجید کا۔ یہ والا نزول یہاں مراد نہیں ہے، المنزل علی قلب محمد میں یہ والا نزول مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو نزول مراد ہے وہ ہے آسمان دنیا کے بیت العزت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل کیا گیا ہے 23 سال کے دوران، 23 سالوں تک جو نازل کیا جاتا رہا ہے، یہ والا نزول یہاں پر مراد ہے۔ المقروء، المقروء کا معنی ہوتا ہے پڑھا گیا، اللہ کا معنی پر ہے، الالسن، الالسن لسان کی جمع ہے، مطلب زبان، پڑھا گیا زبانوں پر، یعنی سب سے پہلے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا اللہ کے کلام کو، اور پھر صحابہ کرام نے ادا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ مخلوقات کی زبانوں پر جاری ہو گیا۔ اللہ کا کلام انسانوں کی زبانوں پر اور جنات کی زبانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ جاری ہو گیا، اور یہ پڑھا جاتا ہے
الفاظ جو ہیں یعنی آواز ہماری ہوتی ہے، الفاظ بھی ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ اللہ کے کلام کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، تو پڑھا گیا زبانوں پر، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو زبانوں پر پڑھا جاتا ہے، جو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا یہ کلام اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، ہماری زبان بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہماری آواز بھی مخلوق ہے، اور ہمارے الفاظ بھی مخلوق ہیں، مگر ہمارے الفاظ اللہ کے کلام کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جب کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس شخص میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک لنک قائم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ لنک بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی حبل یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ یعنی جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان میں اللہ کے اس کلام کو پڑھنے کی وجہ سے ایک تعلق اور ایک لنک قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ دلوں پر اثر کرتا ہے اور انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے المکتوب۔ المکتوب کا مطلب لکھا گیا، فی کا مطلب میں بھی ہوتا ہے، اور فی کا مطلب پر بھی ہوتا ہے۔ المصاحف، مصاحف جو ہے وہ مصحف کی جمع ہے، اور مراد یہ نسخے قرآن مجید کے لکھے ہوئے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ المکتوب فی المصاحف، لکھا گیا صحیفوں پر، لکھا گیا صحیفوں میں یا صحیفوں پر۔ یہ جو لکھا گیا ہے، جس قلم سے لکھا گیا ہے یا جس پرنٹر سے یہ پرنٹ کیا گیا ہے وہ مخلوق ہے، جو سیاہی ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور جو کاغذ ہے جس پر وہ لکھا گیا ہے وہ کاغذ بھی مخلوق ہے، مگر وہ الفاظ، وہ لکھا ہوا اللہ کا کلام کو اٹھائے ہوئے ہے، اللہ کے کلام کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو صحیفہ ہوتا ہے اس کا ایک تقدس اور اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اور اس کی توہین کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ المکتوب فی المصاحف، لکھا گیا صحیفوں میں یا صحیفوں پر۔ المتعبد، عبادت مانا جاتا ہے یا عبادت قرار دیا جاتا ہے بتلاوت ہی، اس کی تلاوت کو، یعنی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کا معنی ہوتا ہے پے در پہ پڑھنا، ایک کے بعد ایک آیت پڑھنا، ایک کے بعد ایک سورت پڑھنا، یہ تلاوت ہے۔ المتعبد بتلاوت ہی، عبادت تصور کیا جاتا ہے، عبادت مانا جاتا ہے اور عبادت قرار دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کو، یعنی عبادت ہے اس کی تلاوت۔ تو یہ قرآن مجید کی تعریف کے چند نکات تھے، یہ کل 6 نکات ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورتوں کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے۔ ایک دفعہ میں پھر یہ ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ القرآن، قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے، المنزل، نازل کیا گیا، علی قلب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، المقروء، پڑھا گیا، علی الالسنی، زبانوں پر، المکتوب، لکھا گیا، فی المصاحف، صحیفوں میں، المتعبد، المتعبد، عبادت قرار دیا جاتا ہے، بتلاوتی، اس کی تلاوت کو۔ تو یہ ہمارا قرآن مجید کی تعریف جو علماء کرام نے بیان کی ہے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق، یہ تعریف، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں، سبق نمبر 2 میں، ہم قرآن مجید کی کوئی صورت لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ لائیں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ تو بس اتنا ہی آج کے لیے، انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔